السلام علیکم۔ تم ہمیشہ رونے کے لیے کسی انسان کے کندھے کی تلاش میں کیوں رہتے ہو؟ تم اپنی جائے نماز کا رخ قبلہ کی جانب بھی تو کر سکتے ہو۔ وہ سکون جو تم کسی انسان میں تلاش کرنے کی کوشش میں لگے ہو، اس کوشش کو تم اپنی نمازوں میں وقف کر سکتے ہو۔ آخر تم انسان سے انسان تک ہی کیوں محدود ہو کر رہنا چاہتے ہو؟ کیا تم انسان کے ہمیشہ نہ رہنے سے واقف نہیں ہو؟ جس جہاں سے پیچھے گئے ہو، تم اس جہاں کے بادشاہ سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے ہو؟ روح پرواز کر اپنی کیوں تم اس جہاں کی اڑان بھرنے نہیں دیتے؟ تم خدا سے خود کو اپنے پاس بلا لینے کی فریاد کیوں کرتے ہو؟ تم خدا سے ان آزمائشوں سے لڑنے کا ساتھ بھی تو مانگ سکتے ہو۔ معلوم ہے انجان ہو تمہارے لیے خدا کی اس محبت سے تم، پر ایک بار خدا کے حسن خلق کو تم آئینے میں جھانک بھی تو سکتے ہو۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کے پھر کیوں مکہ کی گلیوں میں خدا کو ڈھونڈنے نکلتے ہو؟ آخر تم یہی سجدوں میں پڑے خدا کے قرب کو پا بھی تو سکتے ہو۔ تم دین پر دنیا کو کیوں ترجیح دینے لگے ہو؟ آخر تم علم رکھ کر بھی لا علمی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے قول و فعل میں جب فرق کرتے ہو تب ایمان کے ترازو سے گر جاتے ہو۔ جو زبان سے ادا کیے ان لفظوں کو اپنے تم دل و جان سے تسلیم کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ تم خود کو خدا کا کہتے ہو، پھر خدا کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ ان آنسوں سے جب دو چار ہوتے ہو تب خدا کو صدائے خیر کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے ڈرو نہیں، غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں؟ تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جرأت کہ اس نے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے، اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ اللہ سے بہتر تمہارا کون دوست ہو سکتا ہے؟ اللہ کی تمہارا کون خیال رکھ سکتا ہے؟ وہی ہے جس کا ساتھ ہمیشہ رہے گا۔